اب آپ لوگ بڑے کلیئر ہیں کہ نئے انتخابات ہونے چاہیے بالکل، اور آپ کی طرف جمہوری قوتیں بھی دیکھ رہی ہیں کہ سب کو اکٹھا کیا جائے، بلکہ سعد رفیق صاحب کا یہ ماننا ہے کہ اس دلدل سے صرف اور صرف میاں محمد نواز شریف ہمیں نکال سکتے ہیں، وہ سب سے بڑے ہیں۔ سعد رفیق صاحب کہہ رہے ہیں کہ وہ تمام پیپلز پارٹی، اسٹیبلشمنٹ، دیگر سیاسی جماعتوں سب کو سے وہ مذاکرات کر سکتے ہیں۔ میاں صاحب آپ کو یہ کرتے دکھائی دیں گے؟ نہیں، میرے خیال میں خواجہ سعد رفیق کی اسٹیٹمنٹ بیان کی حد تک تو بالکل آئیڈیل بیان ہے، اصولی بیان ہے، لیکن اسی سٹیج پر میرے خیال میں اس کی بیان کو ریجیکٹ کیا ہے دبے دبے الفاظ میں رانا ثناءاللہ نے۔ تو اس سے ثابت یہ بات ہو رہی ہے وہ سیاسی مشیر ہے پرائم منسٹر کا، اور پرائم منسٹر جو ہے وہ میاں نواز شریف صاحب کا بھائی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ رانا ثناءاللہ نے جو بات کی یہ میاں نواز شریف کی بات ہے۔ ٹھیک ہے، یہ ایک طریقہ ہو سکتا ہے دیکھنے کا، مگر آپ کو لگتا ہے کہ اس کرنٹ سٹیٹس کو تبدیل کرنے کے لیے میاں صاحب چاہیں گے بھی؟ آپ نے بڑی دیر طویل ترین ان سے میرے بات نشستیں بات یہ کرنی ہے کہ اختیار کس کے پاس ہے؟ کیا میاں صاحب کے پاس اختیار ہے؟ بڑے میاں صاحب کے پاس تو بہت اختیار ہے، سعد رفیق صاحب کہتے ہیں، نہیں، میرے خیال سب کہتے ہیں، رانا صاحب بھی کہتے ہیں۔ میرے خیال میں یہ اجتماعی 8 فروری کو ایک اجتماعی جرم ہوا ہے، اور اس اجتماعی جرم کا ازالہ کرنے کے لیے اجتماعیت کی ضرورت ہے۔ اچھا، اس میں تمام سیاسی پارٹیوں کی ضرورت ہے، خواہ حکومت میں ہو یا اپوزیشن میں ہو، اگر اس دلدل سے ملک کو نکالنا ہے، قوم کو نکالنا ہے۔ یہ تو آپ آئیڈیل بیان دے رہے ہیں نا، خواہ وہ حکومت میں ہو یا اپوزیشن میں ہو، جس کو آپ اجتماعی ظلم کہہ رہے ہیں اس سے تو حکومت ابھی بینیفٹ کر رہی ہے نا، ایک حکومت بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں، اب اس کے 2 سال پورے ہونے کو اس 8 فیبری میں ہے، 3 ہفتے باقی رہ گئے، 8 فیبری پھر سر پہ 2 سال مکمل ہو جائیں گے۔ اس کو سیاہ ترین دن کہلا کے ایک اسٹریٹ موومنٹ کا آغاز پی ٹی آئی کرنا چاہ رہی ہے۔ مجھے یہ بتائیے کہ مجھے یہ بتائیے کہ یہ شٹ ڈاؤن، پہیا جام ہڑتال، 8 فروری کے جو انتخابات ہوئے ہیں، کیا اس انتخابات کے نتیجے میں جو حکومت بنی ہے، کیا 25 کروڑ عوام اس حکومت پر اعتماد کرتی ہے؟ سر یا مجھ سے کیوں بحث کر رہے ہیں؟ تو میں کہہ رہا ہوں، میں آپ کو عوام کی زبان